السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ستیلی ماں نے بتایا کہ ابا بیمار ہیں تو میں پردیس سے ہر مہینے لاکھوں روپے ان کے علاج کے لیے بھیجنے لگا۔ ایک دن محلے دار کا فون آیا کہ اپنے باپ کی خبر لو۔ میں چپکے سے گھر واپس آ گیا۔ گھر میں داخل ہوا تو ساکت رہ گیا۔ میرا بوڑھا کمزور باپ چارپائی پر بے بس پڑا تھا۔ میں نے کہا اماں کہاں ہیں؟ انہوں نے میرے کان میں سرگوشی کی اور کہا کہ اس کمرے میں دیکھو۔ میں نے جیسے ہی اندر جا کر دیکھا، سامنے ہی میری ستیلی ماں۔ میرا نام فہیم ہے۔ میں پیشے کے اعتبار سے اے سی مکینک تھا۔ میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا۔ میرا کام صرف گرمیوں کے موسم میں اچھا چلتا تھا۔ جیسے ہی گرمی شروع ہوتی، لوگوں کے گھروں، دکانوں، دفتروں میں لگے اے سی خراب ہونے لگتے۔ صبح سے شام تک مجھے سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ کبھی کسی کال پر جانا ہوتا، کبھی کسی پرانے گاہک دوبارہ بلا لیتا، کبھی کوئی نیا کام مل جاتا۔ انہی چند مہینوں میں پورے سال کا خرچہ پورا کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ مگر جیسے ہی سردیاں شروع ہوتی، سب لوگ اپنے اے سی بند کر کے رکھ دیتے۔ پھر کئی کئی دن ایسے گزر جاتے جب ایک بھی کام نہیں ملتا تھا، اور میں صبح گھر سے امید لے کر نکلتا، شام کو خالی ہاتھ واپس آ جاتا۔ میرے ابا بھی محنت مزدوری کرتے تھے، حالانکہ اب ان کی عمر وہ نہیں رہی تھی کہ وہ روز دھوپ میں کھڑے ہو کر بوجھ اٹھائیں یا مزدوری کریں، مگر غربت انسان سے وہ سب کچھ کروا دیتی ہے جو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہمارے گھر کا خرچہ صرف میرے کندھوں پر نہیں تھا۔ ابا بھی اپنی کمزور ہوتی ہڈیوں کے باوجود میرے ساتھ کھڑے تھے، کیونکہ وہ کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے ان کا جوان بیٹا اکیلا ساری ذمہ داری اٹھائے۔ میری اپنی ماں اس دنیا میں نہیں تھی۔ ان کے انتقال کے بعد ابا نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میری ستیلی ماں کا نام سمینہ تھا۔ وہ میرے ساتھ نہ تو بہت زیادہ محبت کرتی تھی، نہ ہی کھلم کھلا نفرت کرتی تھی۔ ابا کے سامنے ہمیشہ اچھے انداز میں بات کرتی تھی، میرے لیے کھانا بھی بنا دیتی تھی، گھر کے کام بھی سنبھالتی تھی، مگر میں کبھی بھی یہ محسوس نہیں کر سکا کہ اس نے مجھے اپنی اولاد سمجھا ہو۔ ہمارے درمیان صرف اتنا رشتہ تھا کہ میں اسے عزت دیتا تھا، وہ بھی میرے ساتھ خاموشی سے رہتی تھی۔ نہ زیادہ پنایت تھی، نہ زیادہ فاصلے تھے۔ ایک دن وہی ہوا جس کا ہمیں ہمیشہ ڈر رہتا تھا۔ ابا مزدوری کے دوران ایک اونچی جگہ پر کام کر رہے تھے۔ اچانک ان کا پاؤں پھسل گیا اور وہ زور سے نیچے گرے۔ آس پاس کے لوگوں نے انہیں فوری طور پر اسپتال پہنچایا۔ جہاں مجھے فون آیا، میرے ہاتھوں سے اوزار گر گئے۔ میں دوڑتا ہوا اسپتال پہنچا۔ وہاں ابا درد سے کراہ رہے تھے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کی ہڈی بری طرح ٹوٹ گئی ہے اور فوری آپریشن کرنا پڑے گا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا مشکل ترین لمحوں میں سے ایک تھا۔ ایک طرف ابا کی تکلیف تھی، دوسری طرف آپریشن کے اخراجات تھے۔ میں نے ادھر ادھر سے پیسے اکٹھے کیے، کچھ قرض لیا، کچھ جاننے والوں سے مدد مانگی، تب جا کر ان کا آپریشن ہو سکا۔ مگر آپریشن کے بعد بھی مسئلہ ختم نہیں ہوا۔ ابا بستر سے لگ گئے۔ وہ جو ساری زندگی اپنے پیروں پر کھڑے رہنے والے انسان تھے، اب چارپائی سے اٹھنے کے لیے بھی دوسروں کے محتاج ہو چکے تھے۔ روز نئی دوا آتی، کبھی ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑتا، کبھی ایکس رے کروانا ہوتا، کبھی پٹی بدلوانی پڑتی۔ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی خرچہ سامنے آ کھڑا ہوتا۔ مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی جب ابا خاموشی سے چھت کو دیکھتے رہتے، پھر آہستہ سے کہتے فہیم بیٹا، یہ زندگی میرے لیے نہیں ہے۔ میں دوسروں پر بوجھ بن کر نہیں رہ سکتا۔ میں اپنے پیروں پر چلنا چاہتا ہوں۔ میں خود اپنے ہاتھ سے کام کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی باتیں سن کر میرے دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا ہو۔ میں ہر بار انہیں تسلی دیتا کہ آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، مگر اندر سے مجھے خود بھی معلوم تھا کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ ادھر گرمیوں کا موسم بھی ختم ہونے لگا تھا۔ لوگ ایک ایک کر کے اپنے اے سی بند کر رہے تھے۔ میرا کام بھی تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ میں روز سوچتا کہ اب اگلے 6-7 مہینے کیسے گزریں گے، گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، ابا کی دوائیاں کہاں سے آئیں گی، قرض کیسے اتاروں گا۔ انہی دنوں محلے کے ایک جاننے والے نے مجھے مشورہ دیا کہ اگر واقعی کچھ بننا چاہتے ہو
तो किसी बाहर के मुल्क चले जाओ, वहां एसी मैकेनिक की बहुत मांग है, अच्छे मिस्त्री को हाथों हाथ लिया जाता है। वहां मेहनत करोगे तो चंद सालों में अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो। पहले तो मैं खामोश रहा, क्योंकि मेरे पास ना तो इतने पैसे थे, ना कोई जरिया था। मगर चंद दिन बाद मेरा एक दोस्त मुझसे मिला। वो खुद भी बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। उसने मेरी परेशानी देखी तो बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा भी इंतजाम कर देता हूँ। टिकट, वीजा और बाकी कागजात के पैसे अभी मैं दे देता हूँ। बाद में जब तुम वहां काम शुरू कर देना, आहिस्ता आहिस्ता मुझे वापस कर देना। मुझे लगा जैसे अंधेरे में किसी ने एक चिराग जला दिया हो। मैंने ज्यादा सोचे बगैर उसकी बात मान ली, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। घर आकर मैंने सबसे पहले समीना से बात की, फिर अब्बा के पास बैठ गया। मैंने उन्हें सारी बात बताई कि शायद मुझे चंद सालों के लिए बाहर जाना पड़े, ताकि घर के हालात संभल जाएं। समीना ने फौरन कहा, चले जाओ, पैसा होगा तो सब कुछ होगा, यहां बैठे रहने से कुछ नहीं बदलेगा। मैंने अब्बा की तरफ देखा। उनकी आंखों में जुदाई का दुख साफ नजर आ रहा था, मगर उन्होंने फिर भी हिम्मत करते हुए मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, अगर ये तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए बेहतर है तो जरूर जाओ, मेरी फिक्र मत करना। मैंने उनका हाथ मजबूती से थाम लिया, फिर आहिस्ता से कहा, अब्बा, मैं आपको सिर्फ छोड़कर खुशी से नहीं जा रहा। मैं सिर्फ इसलिए जा रहा हूं ताकि आपका इलाज अच्छे से करवा सकूं, आपको फिर से अपने पैरों पर खड़ा देख सकूं। मैं वादा करता हूं जैसे ही हालात बेहतर हुए मैं वापस आ जाऊंगा। ये कहकर मैंने उनके माथे को चूमा, अपना थोड़ा सा सामान उठाया, एक आखिरी बार अपने छोटे से घर को देखा जहां मेरी सारी जिंदगी गुजरी थी। फिर भारी कदमों के साथ अपने नए सफर की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि मैं अपने बाप को बेसहारा छोड़कर नहीं जा रहा था, बल्कि उन्हीं की जिंदगी आसान बनाने के लिए घर से दूर जा रहा था। जब मैं परदेश पहुंचा, वहां मुझे पहली बार एहसास हुआ कि घर से दूर जाकर जिंदगी गुजारना सिर्फ ख्वाब देखने जितना आसान नहीं होता। वहां पहुंचकर हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मैं जिस उम्मीद के साथ आया था, मेहनत करूंगा, पैसे कमाऊंगा और अपने घर के हालात बदल दूंगा, वो उम्मीद तो थी, मगर उसके साथ बहुत सी मुश्किलात भी खड़ी। शुरू के दिन मेरे लिए बहुत सख्त थे। यहाँ एसी मैकेनिक का काम पाकिस्तान जैसा नहीं था। पाकिस्तान में अगर किसी घर का एसी खराब होता था, मैं आराम से सीढ़ी लगाकर या जमीन पर खड़े होकर काम कर लेता था। मगर यहाँ हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। बड़ी बड़ी इमारतें थी, कई कई मंजिलों पर लगे एसी साफ करने होते थे या उनकी खराबी दूर करनी होती। कभी कभी हमें रस्सियों के साथ लटका दिया जाता। नीचे कई मंजिलों का फासला होता था, ऊपर सिर्फ एक रस्सी का सहारा होता था। ना कोई मजबूत जगह होती थी, ना कोई ऐसी सपोर्ट जिस पर भरोसा किया जा सके। जब मैं पहली बार इस तरह हवा में लटक कर काम करने लगा तो मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक तरफ नीचे गहरी खाई जैसे ऊंची ऊंचाई नजर आती थी, दूसरी तरफ ये ख्याल आता था कि अगर मैं हिम्मत हार गया, मेरे अब्बा का इलाज कैसे चलेगा। यही सोचकर मैं अपने खौफ को दिल में दबा लेता था और अपने काम में लग जाता था। धूप, गर्मी, थकन सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता था। कभी पूरा दिन भूखा प्यासा गुजर जाता, कभी जिस्म इतना टूट जाता था कि रात को बिस्तर पर लेटते ही आंखें बंद हो जाती। मगर जब तनख्वाह मिलती और मैं उसमें से एक हिस्सा फौरन अब्बा के इलाज के लिए घर भेज देता, मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता था। मुझे लगता था कि मेरी सारी तकलीफें मेरे बाबा की सेहत के सामने कुछ भी नहीं है। मैं अक्सर घर फोन करता, समीना बताती कि अब्बा का इलाज चल रहा है, दवाइयां वक्त पर आ रही हैं, डॉक्टर ने कहा है जल्द ही बेहतरी आ जाएगी, मगर अभी वक्त लगेगा। मैं हर बार यही जवाब देता कि जितना भी वक्त लगे, जितना भी पैसा लगे, आप इलाज करवाएं, मुझे पैसों की फिक्र नहीं है। बस मेरे बाबा अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मेरे लिए सबसे मुश्किल बात यह थी, मैं अपने अब्बा को चारपाई पर पड़ा हुआ सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरे बाबा हमेशा ऐसे एक मजबूत इंसान रहे थे।
اپنے زمانے کے پہلوان رہ چکے تھے۔ ان کا جسم مضبوط تھا، ان کے اندر حیرت انگیز طاقت تھی۔ وہ جوانی میں بڑے پھرتیلے انسان تھے، لیکن ان کی طاقت اور محنت کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنی عمر کے باوجود ان کی صحت کافی اچھی تھی۔ اسی مضبوطی کی وجہ سے وہ اتنا بڑا آپریشن بھی برداشت کر گئے تھے، ورنہ ایسے حالات میں بہت سے لوگ ہمت ہار جاتے ہیں۔ مگر میرے بابا ہمیشہ سے لڑنے والے انسان تھے۔ میں جانتا تھا میرے بابا کے لیے بھی یہ وقت آسان نہیں ہے، کیونکہ جو انسان ساری زندگی اپنے ہاتھوں سے کام کرتا رہا ہو، جو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اس کے لیے دوسروں کا محتاج ہونا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اسی لیے میں پردیس کی ہر مشکل برداشت کر لیتا تھا، کیونکہ میرے ذہن میں صرف ایک ہی تصویر ہوتی تھی کہ ایک دن میرے بابا دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے، پھر وہ اسی طرح چلیں گے جیسے پہلے چلتے تھے۔ پھر میں ان کے پاس بیٹھ کر ان کی باتیں سنوں گا، اور وہ مجھے کہیں گے، بیٹا تمہاری محنت نے مجھے دوبارہ زندگی دے دی۔ یہی امید میرے لیے سب سے بڑی طاقت تھی، اور اسی امید کے سہارے میں ہر دن نئی مشکل کا سامنا کرتا رہا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، دن مہینوں میں بدلتے گئے۔ میں ہر دن یہی امید لے کر کام کرتا رہا کہ اب میرے بابا جلدی اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ مگر وقت گزرنے کے باوجود ایسا نہیں ہوا جس طرح میں نے سوچا تھا کہ چند مہینوں بعد وہ دوبارہ چلنے لگیں گے۔ وہ بات پوری نہ ہو سکی۔ میں جب بھی گھر فون کرتا، سب سے پہلے یہی پوچھتا، بابا کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ اب چلنے لگے ہیں یا نہیں؟ پھر میری ماں مجھے تسلی دیتے ہوئے کہتی، بیٹا ڈاکٹر نے کہا ہے صرف آپریشن ہو جانا کافی نہیں ہے، زخم بھرنے میں بھی وقت لگتا ہے، کم از کم 6 مہینے تو لگ جاتے ہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ان کی بات سن کر خاموش ہو جاتا، مگر دل کے اندر ایک عجیب سی بے چینی رہتی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا میرے بابا کتنے مضبوط انسان تھے۔ انہیں یوں چارپائی پر پڑا دیکھنا ان کے لیے بھی تکلیف تھی، اور میرے لیے بھی۔ انہی دنوں گرمی کا موسم دوبارہ آ گیا، اور میری ماں نے ایک دن فون کر کے کہا، بیٹا اب گرمی بہت بڑھ گئی ہے، تمہارے بابا زیادہ دیر چارپائی پر لیٹے رہتے ہیں، کمرے کا ماحول بہت گرم ہو جاتا ہے، اگر اے سی لگ جائے تو انہیں سکون ملے گا، ورنہ نیچے سے بستر گرم ہو جاتا ہے، جسم پر پسینہ رہتا ہے، اور ڈر ہے کہیں کمر پر زخم نہ بن جائے، کیونکہ وہ زیادہ حرکت بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا، میں نے فوراً کہا، ٹھیک ہے اماں، آپ فکر نہ کریں، میں انتظام کر دیتا ہوں۔ میرے بابا کو گرمی میں تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے اپنی ضرورتوں کو پھر ایک طرف رکھا، پیسے جمع کیے، اور گھر میں اے سی لگوانے کے لیے رقم بھیج دی۔ میرے دل کو اس بات سے سکون ملا کہ کم از کم میرے بابا آرام سے سو سکیں گے، انہیں گرمی کی اذیت برداشت نہیں کرنی پڑے گی۔ گھر میں پرانا فریج بھی خراب ہو چکا تھا، میں نے اس کا بھی انتظام کیا، نیا فریج بھجوا دیا، کیونکہ میں چاہتا تھا میرے گھر والوں کو کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ میں چاہتا تھا کہ جس طرح میں دور بیٹھا ہوں، کم از کم میری کمائی سے میرے گھر میں آسانی آئے۔ میں آہستہ آہستہ گھر کی ضرورت کی ہر چیز پوری کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کبھی کوئی دوا کا خرچہ بھیجتا، کبھی گھر کے کسی کام کے لیے پیسے بھیجتا، کبھی کوئی ایسی چیز لے کر دیتا جس سے میرے بابا کو یا گھر والوں کو سہولت مل سکے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں بہت خوش تھا کہ میں اتنے سارے پیسے کما رہا ہوں، یا مجھے اپنی کمائی پر بہت فخر تھا۔ ہاں، دبئی میں 2-2.5 لاکھ روپے کمانا بظاہر بہت بڑی بات لگتی ہے، کیونکہ ہمارے جیسے حالات والے انسان کے لیے یہ رقم بہت زیادہ ہوتی ہے، مگر حقیقت صرف وہ جانتا ہے جو اس رقم کے پیچھے چھپی محنت برداشت کرتا ہے۔ لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ باہر کے ملک میں رہنے والا انسان کتنے پیسے بھیج رہا ہے، مگر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ پیسے کیسے آ رہے ہیں، کتنی محنت کے بعد آ رہے ہیں، کتنی تکلیف کے بعد آ رہے ہیں۔ میں جانتا تھا میری کمائی کے ہر نوٹ کے پیچھے میری تھکن تھی، میرے پسینے کی قیمت تھی، کئی راتوں کی بے آرامی تھی، کئی ایسے لمحے تھے جب دل چاہتا تھا کہ سب چھوڑ کر واپس چلا جاؤں، مگر پھر میرے بابا کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ میں سوچتا تھا اگر میری محنت سے
میرے بابا کو سکون مل رہا ہے تو پھر یہ مشکل بھی آسان ہے۔ اسی امید کے سہارے میں پردیس کی زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن میں اپنے کام سے واپس آیا، جسم بری طرح تھکا ہوا تھا۔ پورا دن اونچی عمارتوں پر کام کرتے ہوئے گزر گیا تھا۔ ہاتھوں میں درد تھا، کندھے بھاری ہو چکے تھے۔ میں کمرے میں بیٹھا ابھی آرام کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اچانک میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ سکرین پر میرے پرانے دوست کا نمبر تھا جو میرے گھر کے بالکل سامنے رہتا تھا۔ میں نے فوراً کال اٹھائی، کیونکہ پردیس میں رہتے ہوئے اپنے شہر کے کسی انسان کی آواز سننا بھی ایک الگ سکون دیتا ہے۔ میں نے خوش دلی سے سلام کیا، پھر اس کا حال چال پوچھا۔ وہ بھی عام باتیں کرتا رہا، مگر مجھے اس کی آواز میں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جیسے کوئی بات کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ تلاش کر رہا تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، کیا بات ہے؟ کوئی کام ہے کیا؟ پیسوں کی ضرورت ہے تو بتاؤ، میں بھیج دیتا ہوں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، نہیں یار، پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس سمجھ نہیں آ رہی کہ بات کیسے کروں۔ میں فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ میں نے کہا، کیوں؟ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ اس نے گہرا سانس لیا، پھر آہستہ سے بولا، تیرے ابو تو بیمار ہیں نا؟ میں نے کہا، ہاں یار، ابا ابھی تک چارپائی پر ہیں، آپریشن کے بعد مکمل ٹھیک نہیں ہوئے، ابھی چل پھر نہیں سکتے۔ وہ پھر کچھ دیر خاموش رہا، جیسے وہ اپنے اندر ہمت جمع کر رہا ہو، پھر بولا، یار میں نے کل چھت پر کچھ دیکھا تھا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیا دیکھا تھا؟ وہ بولا، دیکھ، بات ایسی ہے کہ میں تیرے اوپر یا تیری ماں کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا رہا، اور نہ ہی میرا مقصد کوئی غلط بات کرنا ہے۔ اس لیے میں نے تجھے فون کرنے سے پہلے کئی بار سوچا کہ چھوڑو، مجھے نہیں بولنا چاہیے، کہیں میری بات کا مطلب غلط نہ لیا جائے۔ مگر پھر دل نے کہا، اگر واقعی کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو تجھے بتانا ضروری ہے۔ میں خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ وہ بولا، کل رات بجلی چلی گئی تھی، گرمی بہت زیادہ تھی، ہم سب گھر والے چھت پر کھڑے تھے، کیونکہ اندر کمرے میں بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسی دوران میری نظر تیرے گھر کی چھت کی طرف گئی۔ وہاں میں نے دیکھا تیری ماں کے ساتھ کوئی شخص کھڑا تھا۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ میں نے پوچھا، کون سا شخص؟ وہ بولا، یار دور سے صحیح نظر نہیں آیا کیونکہ اندھیرا تھا، روشنی بھی نہیں تھی، مگر وہ کافی لمبا تھا، لمبے قد کا آدمی لگ رہا تھا۔ میں نے صرف اتنا دیکھا کہ وہ تیری ماں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اب ہو سکتا ہے وہ تمہارا کوئی رشتہ دار ہو، کوئی جاننے والا ہو، مجھے نہیں معلوم، اسی لیے میں نے سوچا پہلے تو سے بات کر لوں۔ پھر اس نے جلدی سے کہا، دیکھو میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا، بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ اپنی امی سے پوچھ لینا، کیونکہ آج کل ایسے معاملات تو ہو جاتے ہیں، گھر میں کسی کا آنا جانا ہو تو آدمی کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس کی باتیں میرے ذہن میں گردش کرنے لگی۔ میں نے آہستہ سے کہا، لیکن میرے ابا تو بیمار ہیں، وہ تو کہیں آ جا بھی نہیں سکتے۔ وہ فوراً بولا، یہی تو بات ہے یار، تیرے ابا تو جب سے تو گیا ہے کہیں باہر نہیں نکلے، وہ چارپائی پر ہیں، مگر تیری امی کبھی کبھی آتی جاتی نظر آتی ہیں، اور ایک لمبے قد کا آدمی بھی کبھی کبھی آتا جاتا دکھائی دیتا ہے۔ میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل جیسے بھاری ہو گیا۔ میں نے پریشانی سے پوچھا، کیا میرے ابا کو ہسپتال نہیں لے کر جایا جاتا؟ کیونکہ میری ماں ہمیشہ مجھے بتاتی ہے کہ جب ابا کو ہسپتال لے جانا ہوتا ہے تو وہ خاص ایمبولینس بلاتی ہے، ایمبولینس والا 5,000 روپے لے لیتا ہے، پھر واپسی کے بھی الگ پیسے لیتا ہے۔ میرے دوست نے حیرت سے کہا، ہسپتال کون لے کر گیا یار؟ جب سے تو گیا ہے تیرے ابا تو کہیں باہر ہی نہیں نکلے، اگر ایمبولینس آتی ہمیں تو ضرور پتہ چلتا، کیونکہ ایمبولینس کی آواز پورے محلے میں سنائی دیتی ہے، اس کے علاوہ کوئی گاڑی بھی آتی تو ہمیں اندازہ ہو جاتا، مگر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس کی یہ بات سن کر میرے اندر ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا۔ میں کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ میرے ذہن میں ایک کے بعد ایک سوال آنے لگے کہ اگر ابا ہسپتال نہیں گئے پھر اماں مجھے کیوں بتاتی رہیں علاج چل رہا ہے؟ اگر ایمبولینس نہیں آئی تو پھر وہ پیسے کہاں جا رہے تھے؟ اگر ابا گھر سے باہر نہیں نکلے تو پھر میری ماں کس کے ساتھ جا رہی تھی؟ مجھے اپنے دوست کی بات پر
یقین بھی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ میرا پرانا دوست تھا۔ وہ کبھی میرے گھر کے بارے میں ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر دل میں ایک شک ضرور پیدا ہو گیا تھا۔ مجھے پردیس آئے ہوئے 1.5 سال ہو چکا تھا۔ ان 1.5 سالوں میں نے اپنی زندگی کا ہر دن اپنے گھر والوں کے لیے گزارا تھا۔ میں نے اپنی خوشیوں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، اپنی تکلیفوں کو برداشت کیا تھا، صرف اس امید پر کہ میرے بابا ٹھیک ہو جائیں گے اور میرے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ فون پر جب بھی ابا سے بات ہوتی تھی، وہ زیادہ کچھ بول ہی نہیں پاتے تھے، بس اتنا کہتے تھے کہ بیٹا میں ٹھیک ہوں، دوائیاں کھا رہا ہوں، اللہ بہتر کرے گا۔ میں ان کی کمزور آواز سن کر مطمئن ہو جاتا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ واقعی علاج کروا رہے ہیں۔ مگر آج پہلی بار میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید مجھے کچھ نہیں بتایا جا رہا۔ میں کافی دیر تک اسی جگہ بیٹھا رہا۔ میرے ارد گرد پردیس کا شور تھا، لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے، مگر میرے اندر ایک طوفان برپا ہو چکا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس پر یقین کروں، اپنے دوست کی بات پر، اپنی ماں کی بات پر، یا اس احساس پر جو میرے دل میں پہلی بار جاگا تھا۔ اب مجھے صرف ایک بات معلوم تھی کہ مجھے حقیقت جاننی ہوگی، کیونکہ یہ میرے باپ کی زندگی کا معاملہ تھا اور میں مزید اندھیرے میں نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے اپنے دوست کی بات کسی کو نہیں بتائی، خاص طور پر سمینہ کو نہیں بتایا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اگر واقعی کوئی بات ہے تو اسے پہلے سے خبر ہو جائے۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں خود جا کر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا، کیونکہ بات میرے بابا کی تھی، جن کے لیے میں نے اپنی زندگی کے 1.5 سال پردیس میں سخت محنت کرتے ہوئے گزارے تھے۔ میں نے خاموشی سے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ میں نے چھٹی کے لیے درخواست دی، کیونکہ باہر کے ملک میں چھٹی ملنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ کام کی مصروفیت ہوتی ہے، کمپنی کے اپنے اصول ہوتے ہیں، کئی دن انتظار کرنا پڑتا ہے۔ مگر میں نے ہمت نہیں ہاری، کیونکہ اب میرے دل میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ مجھے اپنے گھر جانا ہے، مجھے اپنے بابا کو دیکھنا ہے۔ چھٹی منظور ہونے تک میں نے بابا کے لیے کچھ چیزیں خرید لی۔ میں چاہتا تھا کہ جب گھر جاؤں تو خالی ہاتھ نہ جاؤں۔ میں نے ان کے لیے اچھے کپڑے لیے، کچھ ضروری سامان لیا۔ ان چیزوں کو پیک کرتے ہوئے میرے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی، کیونکہ میں سوچتا تھا کہ جب بابا مجھے اچانک اپنے سامنے دیکھیں گے، ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ میں نے کچھ پیسے بھی الگ رکھ لیے تاکہ اگر گھر میں کوئی ضرورت ہو تو فوراً پوری کر سکوں۔ میں دل ہی دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ ابا کی حالت پہلے سے بہت بہتر ہو چکی ہوگی، شاید اب وہ تھوڑا بہت چلنے بھی لگے ہوں، شاید وہ اپنی چارپائی سے اٹھ کر صحن تک آ جاتے ہوں گے۔ مجھے یقین تھا گھر کے حالات بھی بدل گئے ہوں گے، کیونکہ میں مسلسل پیسے بھیج رہا تھا۔ میں نے سوچا ابا اے سی میں آرام سے سوتے ہوں گے، گرمی میں انہیں تکلیف نہیں ہوتی ہوگی، وقت پر دوائیاں لیتے ہوں گے، گھر میں سب چیز موجود ہوگی۔ میں نے سوچا کہ اب گھر میں پہلے جیسا مسئلہ نہیں ہوگا، اب فروٹ بھی آتا ہوگا، اچھے کھانے بھی بنتے ہوں گے، کیونکہ میں نے کبھی اپنے گھر والوں کو کمی میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ مجھے یاد تھا ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ابا کو طاقت کے لیے گوشت کا شوربہ دینا ہے۔ میں سوچ رہا تھا اماں روز ان کے لیے شوربہ بناتی ہوں گی، ابا شوق سے پیتے ہوں گے، ان کی صحت بہتر ہو رہی ہوگی۔ یہ سوچیں میرے دل کو سکون دے رہے ہیں۔ میں اپنے ذہن میں صرف ایک خوشحال گھر کا منظر بنا رہا تھا، جہاں میرے بابا آرام سے لیٹے ہوں گے، کمرے میں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوگی، ان کے چہرے پر سکون ہوگا۔ پھر جب میں اچانک سامنے جاؤں گا، وہ مجھے دیکھ کر خوشی سے بھر جائیں گے۔ آخر وہ دن آ گیا جب میں پاکستان پہنچ گیا۔ 1.5 سال بعد اپنے ملک کی زمین پر قدم رکھتے ہی دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ ایک طرف گھر واپس آنے کی خوشی تھی، دوسری طرف دل میں ایک چھوٹا سا خوف بھی تھا، کیونکہ میرے ذہن میں وہی سوال گھوم رہا تھا جو میرے دوست کی بات کے بعد پیدا ہوا تھا۔ میں نے سفر کی تھکن کو نظر انداز کر لیا، اپنا سامان اٹھایا، پھر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جولائی کا مہینہ تھا، پاکستان میں گرمی اپنے عروج پر تھی۔ باہر نکلتے ہی گرم ہوا
چہرے سے ٹکرائی۔ مجھے ایک لمحے کے لیے دبئی کی گرمی یاد آ گئی، مگر پھر میں نے خود کو تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، کم از کم میرے بابا تو اسی کے کمرے میں آرام کر رہے ہوں گے۔ میں راستے بھر یہی سوچتا رہا کہ جب گھر پہنچوں گا سب سے پہلے بابا کے پاس جاؤں گا، ان کے ہاتھ پکڑوں گا، ان سے کہوں گا اب میں واپس آ گیا ہوں، اب آپ کو اکیلے تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی۔ جب میں اپنے گھر کے قریب پہنچا تو دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، بچپن کی یادیں تازہ ہونے لگی، وہی گلی، وہی راستہ، سب کچھ جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ میں گھر کے دروازے تک پہنچا، ایک عجیب منظر دیکھ کر رک گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ ہمارے گھر کا دروازہ عام طور پر اس طرح کھلا نہیں رہتا تھا۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید کوئی باہر گیا ہوگا یا شاید کسی کام سے دروازہ کھلا چھوڑ دیا ہوگا۔ میں کچھ لمحے دروازے کے سامنے کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ اندر قدم رکھا۔ دل میں بابا سے ملنے کی بے چینی تھی، مگر ساتھ ہی ایک انجانا سا خوف بھی میرے قدموں کے ساتھ اندر آ رہا تھا۔ میں جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا، میرے قدم وہیں رک گئے۔ سامنے کا منظر ایسا تھا جسے دیکھنے کے لیے میں نے خود کو بالکل تیار نہیں کیا تھا۔ میرے ذہن میں تو ایک بالکل مختلف تصویر تھی۔ میں سوچ رہا تھا میرے بابا آرام سے اے سی والے کمرے میں لیٹے ہوں گے، ان کے پاس سب سہولتیں ہوں گی، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ میرے بابا گھر کے باہر برآمدے میں پڑے ہوئے تھے، نہ کوئی پنکھا چل رہا تھا، نہ ان کے پاس کوئی آرام دہ چارپائی تھی، نہ کوئی چادر تھی۔ وہ بس ایک طرف خاموشی سے لیٹے ہوئے تھے، جیسے کسی نے انہیں دنیا کے ایک کونے میں بھلا دیا ہو۔ کچھ لمحوں کے لیے مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ وہی انسان ہے جن کے لیے میں نے اپنی جوانی کے بہترین دن پردیس میں گزار دیے، جن کے علاج کے لیے دن رات محنت کی، جن کی آسانی کے لیے اپنی نیند، اپنی راحت، سب کچھ قربان کیا۔ میں آہستہ آہستہ ان کے قریب گیا۔ میری آنکھیں بھر چکی تھیں۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، بابا میں ہوں فہیم۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، مگر ان کی آنکھوں میں پہچان نہیں تھی۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے سامنے کھڑا شخص ان کے لیے کوئی اجنبی ہو۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے دوبارہ ان کا ہاتھ پکڑا، پھر کہا، بابا میں ہوں آپ کا فہیم۔ کچھ لمحے وہ خاموشی سے مجھے دیکھتے رہے، پھر جیسے ان کے ذہن میں کوئی روشنی آئی، ان کی آنکھوں میں اچانک پہچان اتر آئی۔ فہیم، یہ لفظ ان کے منہ سے نکلا تو ان کی آواز میں اتنی بے بسی تھی، میرا دل کانپ گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ رونے لگے، ایسا رونا جو میں نے کبھی کسی بڑے مرد کا نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایسے رو رہے تھے جیسے کوئی چھوٹا بچہ برسوں بعد اپنی ماں کو دیکھ لے اور دوڑ کر اس کے گلے لگ جائے، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ جس ہستی کے لیے وہ ترس رہا تھا وہ واقعی اس کے سامنے موجود۔ میرے بابا نے میرے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ان کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میری اپنی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے۔ یہ میرے وہی بابا تھے جنہیں میں نے ہمیشہ مضبوط دیکھا تھا، جنہیں کبھی کسی کے سامنے جھکتے نہیں دیکھا تھا، جنہوں نے ساری زندگی محنت کی تھی۔ آج وہی بابا میرے سامنے اتنے بے بس پڑے تھے۔ میں بار بار ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ دل میں یہی سوال آ رہا تھا کہ آخر میرے پیچھے کیا کچھ بدل گیا۔ میں نے گھر کے اندر نظر دوڑائی، حیرت ہوئی کیونکہ گھر میں چیزیں تو موجود تھیں۔ اے سی بھی لگا ہوا تھا، فریج بھی تھا، باقی سامان بھی تھا، مگر بابا کے لیے سہولت کی ایک بھی چیز موجود نہیں تھی۔ جس شخص کے لیے میں نے ہر مہینے پیسے بھیجے تھے، جس کے لیے میں نے گرمی میں رسیوں کے سہارے لٹک کر کام کیا تھا، وہ آج بھی اسی حالت میں تھا۔ میں فوراً اٹھا اور کچن کی طرف گیا۔ میرے دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ میں نے فریج کھولا، ٹھنڈا پانی نکالا، پھر واپس آ کر بابا کو پلایا۔ انہوں نے پانی پیا تو جیسے ان کے اندر کچھ جان واپس آئی۔ ان کا حلق خشک تر ہوا، ان کے چہرے پر تھوڑی راحت نظر آئی۔ اس لمحے میرے دل میں ایک ایسا درد اٹھا کہ پتہ نہیں کتنے وقت سے میرے بابا کو کسی نے پانی بھی نہیں پلایا تھا۔ میں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر آہستہ سے پوچھا، بابا اماں کہاں ہیں؟
انہوں نے کمزور ہاتھ سے سامنے والے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہی کمرہ وہی کمرہ جس میں نے اے سی لگوانے کے لیے پیسے بھیجے تھے تاکہ میرے بابا گرمی میں آرام کر سکیں، تاکہ ان کا جسم تکلیف سے بچ سکے۔ میں چند لمحے اس دروازے کو دیکھتا رہا۔ میرے دل میں عجیب سا احساس پیدا ہو رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس کمرے کی طرف بڑھا۔ میری قدم بھاری ہو گئے تھے۔ میرے ذہن میں کئی سوال گردش کر رہے تھے۔ دروازہ بند تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، پھر دروازہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، میری آنکھوں کے سامنے ایسا منظر آیا جس نے میرے اندر کی دنیا ہلا کر رکھ دی۔ میری ستیلی ماں سمینا ایک لمبے قد کے آدمی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ شخص اس کے بہت قریب تھا، اس انداز میں جیسے وہ اس گھر کا کوئی اجنبی نہیں بلکہ برسوں سے اس گھر کا حصہ ہو۔ میری آمد نے دونوں کو حیران کر دیا۔ سمینا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ میں اچانک اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا۔ میرا خون کھول اٹھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسی لمحے آگے بڑھ کر اس آدمی کو پکڑنے کی کوشش کی۔ میرے دل میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ جس شخص نے میرے باپ کی حالت خراب کی ہے، جس نے میرے گھر کی عزت کو پامال کیا، اسے میں جانے نہیں دوں گا۔ مگر وہ شخص اچانک میرے ہاتھوں سے نکل گیا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹا، پھر دروازے کی طرف بھاگا۔ میں نے اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، مگر وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے میری 1.5 سال کی محنت گھوم رہی تھی۔ میری وہ راتیں یاد آ رہی تھیں جب میں پردیس میں تنہا بیٹھ کر اپنے بابا کے لیے دعا کرتا تھا۔ وہ دن یاد آ رہے تھے جب میں سخت گرمی میں اپنی جان خطرے میں ڈال کر کام کرتا تھا، صرف اس لیے کہ میرے گھر میں سکون آئے، میرے بابا آرام سے رہیں۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ میرے بابا کو گھر کے باہر برآمدے میں ایسے چھوڑ دیا گیا تھا جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی بیکار چیز ہو۔ جبکہ جس کمرے کے لیے میں نے پیسے بھیجے تھے، جس اے سی کے لیے میں نے اپنی محنت کی کمائی خرچ کی تھی، وہاں میری ستیلی ماں اپنی عیاشی کی زندگی گزار رہی تھی۔ مجھے اس وقت سمجھ آیا کہ میرے بھیجے ہوئے پیسے میرے بابا کی سہولت کے لیے استعمال نہیں ہو رہے تھے، بلکہ کسی اور ہی مقصد کے لیے خرچ کیے جا رہے تھے۔ میری ماں میرے سامنے آتی تو شاید اس کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا، اسی لیے وہ وہاں سے نکل گئی، کیونکہ اسے معلوم تھا اب حقیقت میرے سامنے آ چکی ہے۔ میں نے اس لمحے فیصلہ کیا کہ اب مجھے کسی چیز کی فکر نہیں کرنی۔ مجھے سب سے پہلے اپنے بابا کو بچانا ہے، کیونکہ وہ اس سب میں سب سے زیادہ مظلوم تھے۔ میں فوراً بابا کے پاس گیا، انہیں سہارا دیا، پھر اسپتال لے کر گیا۔ وہاں ڈاکٹروں نے ان کا معائنہ کیا۔ ان کی حالت دیکھ کر ڈاکٹروں نے کہا کہ کافی لاپرواہی ہوئی ہے، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، جسم بہت کمزور ہو چکا ہے، مگر ہم پوری کوشش کریں گے کہ انہیں بہتر کر سکیں۔ میں نے ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر صرف اتنا کہا کہ آپ میرے بابا کو ٹھیک کر دیں، پیسوں کی فکر نہ کریں، جتنا خرچہ ہوگا میں دوں گا، بس مجھے میرے بابا دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑے چاہیے۔ بابا کو ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا۔ علاج شروع ہوا، دوائیں چلیں، فزیو تھراپی کا سلسلہ شروع ہوا۔ شروع کے دن بہت مشکل تھے۔ بابا کو ذرا سی حرکت پر بھی تکلیف ہوتی تھی، مگر ان کے اندر جینے کی خواہش ابھی باقی تھی۔ میں ہر روز ان کے پاس بیٹھتا، ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں حوصلہ دیتا۔ میں کہتا، بابا آپ نے ساری زندگی مجھے سنبھالا، اب میری باری ہے۔ میں آپ کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا دیکھنا چاہتا ہوں۔ 2 مہینے مسلسل محنت کے بعد آہستہ آہستہ بہتری آنے لگی۔ پہلے بابا نے سہارا لے کر بیٹھنا شروع کیا، پھر کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ پھر ایک دن وہ لمحہ بھی آیا جب انہوں نے اپنے قدموں پر پہلا قدم رکھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ شاید میں اپنے بابا کو دوبارہ چلتا ہوا کبھی نہ دیکھ سکوں گا، مگر اللہ نے مجھے یہ دن دکھا دیا۔ میرے بابا کمزور ضرور ہو گئے تھے، مگر ان کی ہمت
पहले जैसी ही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे और फिर मेरे लिए इससे बड़ी खुशी दुनिया में कोई नहीं थी कि जिस इंसान के लिए मैं परदेश की हर तकलीफ बर्दाश्त करता रहा, आज वो दोबारा अपने कदमों पर खड़ा हो रहा था। मैंने इस सारे मामले में खामोश रहने के बजाय पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी, क्योंकि अब ये सिर्फ मेरे साथ होने वाली ज्यादती नहीं थी, बल्कि मेरे बाबा की पूरी जिंदगी के साथ खेला गया जुल्म था। मैंने अपनी आंखों से वो हालात देखे थे जिनमें मेरे बाबा को रखा गया था। मैं जानता था अगर मैं अब भी खामोश रहा तो शायद किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है। पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और मैंने अपनी सौतेली माँ समीना के बारे में पूरी मालूमात दे दी। मैंने उन्हें बताया कि किस तरह मैं परदेश में रहकर हर महीने पैसे भेजता रहा, किस तरह मुझे यकीन था कि मेरे बाबा का इलाज हो रहा है और किस तरह मेरे वापस आने पर हकीकत मेरे सामने आई। पुलिस ने जल्द ही समीना को गिरफ्तार कर लिया। अब उसे अंदाजा हुआ कि अब उसके झूठ छुप नहीं सकते, उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। उसके साथ उस आदमी को भी पकड़ लिया गया जो इस घर में आता जाता था, जिसकी वजह से मेरे घर का सुकून बर्बाद हुआ। जब उन दोनों से तफ्तीश हुई तो ऐसी हकीकत सामने आई जिसने मेरे कदमों तले जमीन हिला दी। उन्होंने इतराफ किया कि ये सब कुछ काफी अरसे से चल रहा था। जब से मैं परदेश गया था तब से ये खेल शुरू हो चुका था। मैं जिस मेहनत से कमाए हुए पैसे अपने बाबा के इलाज और घर की सहूलत के लिए भेज रहा था, वो मेरी मेहनत की कमाई को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। मगर सबसे बड़ा सदमा वो था जब मुझे मालूम हुआ कि मेरे बाबा का गिरना भी सिर्फ एक हादसा नहीं। मेरे बाबा खुद से नहीं गिरे थे, उनकी हड्डी सिर्फ फिसलने की वजह से नहीं टूटी थी, बल्कि मेरी सुतीली माँ ने उन्हें धक्का दिया था। ये सब एक मंसूबा था ताकि मेरे बाबा मजीद कमज़ोर हो जाएं, घर से बाहर ना निकल सकें और उनकी हालत ऐसी हो जाए कि वो किसी के सामने अपनी तकलीफ बयान भी ना कर सके। यह हकीकत सुनकर मेरे अंदर जैसे कुछ टूट गया। मैं बार बार यही सोचता था, आखिर मेरे बाबा ने वो वक्त कैसे गुजारा होगा। वो शख्स जो सारी जिंदगी मेहनत करता रहा, जो अपने हाथों से घर चलाता रहा, वो किस तरह इतने मुश्किल हालात में जिंदा रहा होगा। जिस इंसान की हड्डी टूटी हुई थी, जिसे वक्त पर दवा चाहिए थी, जिसे आराम और देखभाल की जरूरत थी, उसे किस हालत में छोड़ दिया गया था। ये सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती थी। मैं अक्सर अकेला बैठकर मैं अपने आप से सवाल करता था, मैंने अपने बाबा को ऐसे इंसान के हवाले क्यों कर दिया जिस पर मुझे मुकम्मल भरोसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अपने आप पर गुस्सा आता था, पछतावा भी होता था, क्योंकि मैंने तो सिर्फ अच्छा सोचा था। मैं परदेश इसलिए गया था मेरे बाबा को बेहतर जिंदगी मिले, मगर मुझे क्या मालूम था मेरी गैर मौजूदगी में मेरे ही घर में इतना बड़ा जुल्म हो रहा है। मैं सोचता था कि इंसान को जिंदगी में हर तरह के धोखे से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि धोखा कोई भी दे सकता है, चाहे वो मर्द हो या औरत। रिश्ते इंसान के किरदार से मजबूत होते हैं, सिर्फ नाम से नहीं। अगर किसी के दिल में लालच खुदगर्जी आ जाए तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। मैंने अपनी जिंदगी में यह हकीकत बहुत करीब से देखी कि किसी का लिबास या रिश्ता उसके दिल की सफाई की जमानत नहीं होता। इंसान की असल पहचान उसके अमल से होती है। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी ये थी, मेरे बाबा दोबारा मेरे पास थे, आहिस्ता आहिस्ता सेहतियाब हो रहे थे। मगर दिल के एक कोने में वो दर्द हमेशा रह गया कि जिन लोगों पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, अगर वही हमें तोड़ दें तो तकलीफ बर्दाश्त करना आसान नहीं होता। मेरे बाबा ने आखिरकार समीना को तलाक दे दी। उन्हें अब इस रिश्ते में कुछ बाकी नहीं बचा था। एतमाद खत्म हो चुका था, मोहब्बत का नामो निशान नहीं था, और जिस रिश्ते को इज्जत और खलूस के साथ निभाना चाहिए था वो धोखे और तकलीफ की वजह बन चुका था। समीना जेल में तो नहीं गई, मगर मेरे ख्याल में उसके लिए यही जिंदगी काफी थी, क्योंकि वक्त इंसान को बहुत कुछ दिखा देता है। बाद में जब हकीकत सामने आई, मालूम हुआ जिस आदमी के साथ वो मेरे घर का सुकून बर्बाद कर रही थी वो खुद भी किसी एक का वफादार नहीं था। वो पहले भी कई औरतों के साथ ताल्लुकात रख चुका था। उसके लिए रिश्तों की कोई अहमियत नहीं थी। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों की जिंदगियों में आता जाता था। यह हकीकत जानकर मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ कि जिस इंसान के लिए एक औरत ने इतना बड़ा कदम उठाया, आखिर में वही इंसान उसका सहारा न बन सका। क्योंकि जो शख्स दूसरों के घरों को तोड़ता है वो अक्सर अपनी जिंदगी में सुकून नहीं पा सकता।
मेरे दिल में समीना के लिए गुस्सा ज़रूर था, क्योंकि उसने मेरे बाबा के साथ बहुत जुल्म किया था। मगर वक्त के साथ साथ मैंने ये भी सीखा कि इंसान को अपने दिल में नफरत का बोझ हमेशा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती है और उसे आगे बढ़कर गुजारना होता है। सबसे बड़ी खुशी मेरे लिए ये थी, मेरे बाबा अब पहले से बहुत बेहतर हो चुके थे। जिन्हें मैंने कभी चारपाई पर बेबस हालत में देखा था, आज वो दोबारा अपने कदमों पर खड़े थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते थे। उनके चेहरे पर पहले जैसा सुकून वापस आ गया था। उनकी आंखों में वही एतमाद नजर आने लगा था जो कभी उनकी पहचान हुआ करता था। मैंने फैसला किया, मैं अपने बाबा को अपने साथ दुबई लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैं उन्हें दोबारा कभी अकेला नहीं छोड़ सकता था। मैं जानता था परदेश की जिंदगी आसान नहीं है, मगर मेरे लिए कोई मुश्किल मेरे बाबा की मोहब्बत से बड़ी नहीं। जब मैं उन्हें लेकर दुबई आया, शुरू में कुछ परेशानी जरूर हुई, क्योंकि नई जगह थी, नए हालात थे। मगर मेरे दिल में एक सुकून था। मगर अब मेरे बाबा मेरी आंखों के सामने हैं। अगर कोई मसला होगा मैं खुद हल करूंगा। अगर कोई मुश्किल आएगी हम दोनों मिलकर बर्दाश्त करेंगे। मैंने सोचा नौकरी है तो रास्ता भी निकल आएगा, घर का इंतजाम भी हो जाएगा। और अल्लाह के फजल से ऐसा ही हुआ। कुछ वक्त लगा, मगर सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो गई। अब मेरे बाबा मेरे साथ बहुत खुश रहते हैं। वो अक्सर मुझे देखकर मुस्कुराते हैं, कहते हैं बेटा तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से परेशान हो। मैं उनकी बात सुनकर हंस देता हूँ और कहता हूँ बाबा, आपने सारी जिंदगी मेरे लिए मेहनत की, आपने मुझे बड़ा किया, चलना सिखाया। आज अगर मुझे आपके लिए कुछ करने का मौका मिला है, ये मेरे लिए बोझ नहीं है, बल्कि मेरी खुशकिस्मती है। मेरे बाबा अब भी कहते हैं मैं भी कोई काम करूंगा, मैं खाली नहीं बैठ सकता। मैं उनसे कहता हूँ बाबा, अब आपके काम करने के दिन गुजर चुके हैं, अब आपके आराम करने के दिन हैं। हमने पूरी जिंदगी मेहनत की है, अब आप सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने बेटे के साथ वक्त गुजारें, यही मेरे साथ सबसे बड़ी खुशी है। जो कुछ हमारे साथ हुआ वो अच्छा नहीं था। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त गुजरने के साथ भी दिल में रह जाते हैं। कुछ यादें इंसान चाहकर भी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। मुझे आज भी वो दिन याद आता है जब मैं घर वापस गया था और अपने बाबा को इस हालत में देखा था, तो दिल कांप जाता है। मुझे वो लम्हा याद आता है जब मेरे बाबा मुझे पहचान नहीं पा रहे थे, फिर अचानक पहचान कर बच्चों की तरह रो पड़े थे। वो मंजर मैं कभी नहीं भूल सकता। लेकिन जिंदगी का असूल यही है कि इंसान सिर्फ माजी में नहीं रह सकता, उसे आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। आज जब मैं अपने बाबा को अपने सामने आराम से बैठा देखता हूँ, दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिस मुश्किल वक्त से हम गुजरे उसके बाद आसानी भी आई। अल्लाह का वादा है कि मुश्किल के साथ आसानी है, और मैंने अपनी ज़िंदगी में इस वादे को पूरे होते देखा है। मैंने सीखा कि इंसान को हालात से कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी आजमाइश के बाद भी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा शुरू होता है। आज मेरे पास दौलत की वो फिक्र नहीं जो पहले थी, क्योंकि मेरे लिए सबसे कीमती चीज़ मेरे बाबा की मुस्कुराहट है, उनका मेरे पास होना है, और ये एहसास है कि आखिरकार मैंने अपने बाबा को वो ज़िंदगी दे दी जिसके वो हकदार थे। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।